بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل و مدلل مسائل وضو۔ دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ مسئلہ: دھوپ کے پانی کے استعمال کی کراہت احناف کے ہاں مختلف فی ہے۔ راجح یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، اور یہ کراہت بھی تب ہے کہ گرم علاقہ میں ہو اور گرم وقت میں ہو اور سونے اور چاندی کے سوا کسی دوسری دھات کے برتن میں ہو اور گرم ہونے کی حالت میں ہی استعمال کرے۔ مسئلہ: وضو کرنے کی حالت میں یا وضو کرنے کے بعد اگر وضو کا پانی مستعمل پانی کی چھینٹیں وغیرہ جسم پر یا کپڑے وغیرہ پر گر جائے تو اس پانی سے مفتابہ قول کے موافق نہ جسم ناپاک ہوتا ہے اور نہ کپڑا۔ آب زمزم سے وضو اور غسل کرنا۔ مسئلہ: جو شخص باوضو اور پاک ہو وہ اگر محض برکت کے لیے آب زمزم سے وضو یا غسل کرے تو جائز ہے۔ اسی طرح کسی کپڑے کو برکت کے لیے زمزم سے بھگونا بھی درست ہے، لیکن بے وضو آدمی کا زمزم سے وضو کرنا یا کسی جنوبی یعنی ناپاک کا اس سے غسل کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہو اس کو زمزم سے دھونا بھی مکروہ ہے، اور یہی حکم زمزم سے استنجا کرنے کا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ زمزم نہایت متبرک پانی ہے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کا پینا موجب برکت ہے، لیکن نجاست دور کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا ناروا ہے۔ مسئلہ: ہاں اگر مجبوری ہو کہ پانی 1 میل سے پہلے نہ ملے اور ضروری پاکی کسی اور طرح سے بھی حاصل نہ ہو سکے تو یہ سب باتیں زمزم کے پانی سے جائز ہیں۔ مسئلہ: غسل جنابت بوقت اشد ضرورت جائز ہے زمزم سے۔ بارش اور جاری پانی سے وضو اور غسل کرنا۔ مسئلہ: اگر کوئی بہتے ہوئے پانی یا بڑے حوض یا بارش میں اتنی دیر ٹھہرا رہے جتنا وقت غسل اور وضو کرنے میں لگتا ہے تو اس نے غسل کی سنتیں ادا کر دی، یعنی اس کی سنتیں خود بخود ادا ہو جائیں گی، جبکہ غسل اور وضو کی نیت بھی ہو۔ جاری پانی اور بارش میں پانی کا بار بار بدن سے ہو کر گزرنا 3 مرتبہ بہانے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بڑے حوض میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ جاری پانی مراد ہے، ٹھہرا ہوا اور رکا ہوا پانی اس حکم میں نہیں ہے، خواہ جتنا زیادہ بھی ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پاک پانی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے یہ سنت ادا ہو جائے گی، بلکہ نہانے والے کا صرف حرکت کرنا ہی کافی ہوگا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پاک پانی میں تمام بدن کا 3 مرتبہ ہلا دینا کافی ہے، اگرچہ پاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل نہ ہو، اس وجہ سے کہ حرکت میں ہر دفعہ نیا پانی بدن سے ملے گا۔ مسئلہ: غسل میں ایک حصہ بدن کا پانی دوسرے حصہ کی طرف اس شرط کے ساتھ لے جانا درست ہے کہ وہ ٹپکے، لیکن ایک عضو کا پانی دوسرے عضو کے واسطے لے جانا وضو کے اندر صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ غسل میں سارا بدن ایک عضو کے حکم میں ہے، بخلاف وضو کے کہ اس میں ہر عضو علیحدہ علیحدہ شمار ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو میں جس عضو کو ایک پانی سے دھو رہے اسی عضو کے پانی سے دوسرے عضو کا دھونا درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دوسرا نیا پانی لینا ہوگا۔ ہاں غسل میں چونکہ تمام بدن ایک عضو کے حکم میں ہے، اس لیے ایک عضو کے پانی کو منتقل کر کے دوسرے عضو کی طرف لے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ یہ شرط ضرور ہے کہ پانی اتنا ہو کہ وہ جا کر دوسرے عضو سے ٹپکے تاکہ حکماً اس پر دھونے کا اطلاق ہو سکے۔ مسئلہ: وضو اور غسل میں پانی کی مقدار مد اور صاع آئی ہے، یعنی یہ ایک کوئی ناپ تول ہے، وہ تحدید نہیں ہے، اس لیے کمی زیادتی جائز ہے اور اسراف کرنا مکروہ ہے۔ وضو اور غسل کے لیے حدیث شریف میں مذکور مقدار پانی واجب نہیں ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ اس مقدار سے کم نہ ہو۔ وضو میں تقریباً 1 کلو
اور غسل میں 4-5 کلو پانی۔ اگر کسی کا وضو یا غسل مذکورہ مقدار سے کم میں ہو جاتا ہے یا مذکورہ مقدار سے زیادہ لینا پڑتا ہے تو حدیث میں مذکورہ مقدار سے زیادہ پانی سے بھی اس کا وضو یا غسل جائز ہوگا۔